الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعته عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یہ بخاری شریف کی ابتدا اور آغاز ہے۔ اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، یعنی کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف مانی جاتی ہے، یہ کہا گیا۔ اس کتاب میں سب سے پہلے اس بات کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آمد کیسے شروع ہوئی، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو وہی شروع ہونے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں تعلیم اللہ انبیاءہم شیء، اللہ جو تعلیم اپنے انبیاء کو دیتا ہے اس تعلیم کو وحی کہتے ہیں۔ تو یہ تعلیم اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شروع کی؟ تو وحی کے متعدد اقسام ہیں، ان کو سمجھنے کے بعد خود آدمی یہ طے کرے کہ ابتدا کس طور پر ہوئی۔ ایک وحی کی صورت یہ ہے کہ غیب کی باتیں خواب میں نبی کو تعلیم دی جائیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل میں خود وہ بات اتار دے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فرشتے آئیں جو رسول ملائکہ میں سے ہوں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اللہ کے احکام بیان کریں، یا اللہ نے جن باتوں کو حضور تک پہنچانے کا حکم فرشتے کو دیا اس کو نبی تک پہنچانے کے لیے وحی ہے۔ ہر حال وحی کے بہت سے اقسام ہیں، اور ان اقسام میں کون سی قسم سے وحی کا آغاز ہوا تو یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ وحی اللہ کی تعلیم ہے انبیاء کو۔ تعلیم کا آغاز آسان سے کیا جانا یہ ایک فطری طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ پڑھنے کے لیے مدرسے میں آیا اور آپ نے سیدھے اس کو بخاری شریف تھما دی کہ لو یہ پڑھو، نہیں، بلکہ پہلے اس کو قاعدے بغدادی سے شروع کیا جائے گا کہ آسان، پھر اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل، تو اس طرح اشکال بڑھتا جائے گا جتنی تعلیم آگے جائے گی۔ اور یہ انبیاء کرام کی تعلیم تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، لہذا اس کے اشکال کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی ایک حدیث آگے آ رہی ہے۔ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی المنام، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جو وحی آئی تو وہ رؤیا صالحہ یعنی سچے اور بہت اچھے خواب نظر آتے، اور ان میں ان خوابوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کو تعلیم دیتا۔ اور بھی طریقے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے آنا شروع ہوئے، پھر اس کے بعد فرشتے اپنی اصل صورت میں آئے، پھر اس کے بعد ایسے بھی ہوا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پسینے سخت ترین جاڑے میں پسینے کی آمد اور سانس بہت تیزی سے جیسے سانس پھول جاتی ہو اس طرح سے سانس کی آمد و رفت ہوتی. تو یہ درجہ بدرجہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے خود دیکھا کہ جب آپ پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. تیز سخت جاڑے میں آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے اور موتیوں کی طرح پسینے کی بوندیں آپ کی پیشانی مبارک سے ٹپکنے لگتی. یہ کیفیت تو اس سے پتہ چلا کہ وہی آسان بھی ہو اس کا آنا تب بھی اس میں سختی ہے. اس لیے وہی کے لیے ہر آدمی متحمل نہیں ہو سکتا. جب وہی اترے گی تو اسی پر اترے گی جو نبی ہو، نبوت سے متصف ہو، اس پر وہی اترے گی کہ ان کی طاقت عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھی مجھ پر وحی اترتی ہے تو اتنی سخت کہ میں اس کے سمجھنے میں بہت کوشش کرتا ہوں. شروع کی کہ مثل سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹہ پر موسل مارا جائے تو اس کے بعد ٹن کی ایک آواز آتی ہے، مگر اس ٹن کے بعد ایسے آواز دیر تک آتی رہتی ہے اور وہ اس طرح پر آتی ہے ایک سے دوسری متصل ہو کر کہ ایک دوسرے سے اس کو جدا کرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی جدا نہیں کر پاتا. تو یہ ٹن کی آواز تو ایک ہی سمجھ میں آ گئی. یہ جو گونج ہوتی ہے تو مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹے کی گونج کی طرح سے بھی وحی آتی ہے. اب گونج میں ایسے گونج ہوتی ہے اور اس گونج میں وہی کئی الفاظ معانی سب پر باقاعدہ غور کر کے اور اسی کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جبریل امین اس طرح سے کبھی کبھی وحی لاتے کہ آواز صرف آتی کیا جیسے گھنٹے پر موسل پڑے اور اس کے بعد گونج آہستہ آہستہ دیر تک آتی ہے یہ گھنٹے میں. اس طرح اب اس گونج کی تعداد کو شمار کرنا یہ مشکل ہوتا ہے کہ کتنی آوازیں آئیں. تو یہ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی طرح سے گونج کی طرف سے کبھی وہی اترتی ہے. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وہی کی یہ سخت ترین قسم ہے کہ یوں آ رہی آواز، اس میں تمام الفاظ کو الگ الگ کرنا
اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جانا، اور جیسے وہی ختم ہوئی ویسے ہی سب نبی کو یاد کر۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ جب فرشتے پڑھ کر فارغ ہوتے تو میں اسی کے ساتھ اسے پڑھ کر اور یاد کر کے فارغ ہوا، ساتھ ساتھ سب ہوتا۔ تو یہ جو ہے خصوصیت انبیاء کرام کی ہے، اور دوسرے لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی یہ صلاحیت اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ ہاں، انما الاعمال بالنیات۔ اب اس وضع وحی میں مقصود یہ ہے کہ رسول پاک پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، کیونکہ وحی کا بوجھ اتنا سخت ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا، فنا ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے صلاحیت صرف انبیاء کرام کو عطا فرمائی۔ مگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ابتدائے وحی کیسے ہوئی، یہ دیکھیے۔ تو وحی آنے کے متعدد طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ خواب بھی ہے کہ خواب انبیاء کرام جو دیکھتے ہیں تو رویل انبیاء وحی، انبیاء کرام کے خواب وحی ہوتے ہیں، ہمارے خواب کی طرح نہیں، کچھ سچے کچھ جھوٹے، اور دن میں جو خیالات دماغ سے گزرے وہی خیال شکل و صورت بن کے خواب میں نظر آنے لگے۔ ایسا نہیں ہوتا انبیاء کرام کے خواب کا۔ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكَانَ لَا يَرَى مِن مَنَامٍ إِنَّا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، کہ جو خواب رسول پاک دیکھتے تھے وہ پھر صبح صادق کے اجالے کی طرح وہ روشن ہوتا، اور وہ رسول پاک خوب سمجھ جاتا۔ یہ تو اس طرح سے یہ وحی کی ابتدا ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری نے کئی حدیثیں ذکر کی، ان میں کچھ میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابتداء وحی کیسے ہوئی۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے ام المؤمنین عائشہ کی کہ رسول پاک پر سب سے پہلے وحی کا آغاز خواب میں ہوا، کہ خواب نظر آتے اور صبح کو اجالے کی طرح سے وہ خواب تعبیر خود بنتے رہتے آتے، وہ خود تعبیر ہوتے۔ ہاں چلیے، اب یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ یہ آیت
امام بخاری نے ترجمۃ الباب کا دوسرا جز رکھا عطف تفسیری کے طور پر، یعنی باب جو قائم کیا کیف کان بدء الوحی، وحی کے معنی اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے، وحی کا معنی چپکے سے کسی کو بات کرنا ہوتا ہے، وحی کا معنی فرشتوں کا نبی سے اللہ کی طرف کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور اسی طرح وحی جبریل امین خاص طور سے لائیں، اس میں کوئی دوسرا فرشتہ شریک نہ ہو، جس طرح قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم کی وحی صرف حضرت جبریل کے ذریعے سے ہوئی، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلے حضرت جبریل ہی لاتے تھے۔ جو بھی آیا قرآن عظیم مکمل انہی کے ذریعے آیا، ناسخ بھی منسوخ بھی۔ چلیے کیا ہے نظر ہی نہیں آ رہا، ڈبل ٹیبل اوپر کر دو، دونوں کتابیں اوپر رکھ دو۔ حدثنا الحمیدی، ہاں ابو حدثنا الحمیدی، ہاں امام بخاری نے قرآن عظیم کی ایک آیت اس ترجمۃ الباب کا جز بنا کر ذکر کی، اس چیز کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ بدء الوحی کا باب مقرر کیا۔ اس جگہ وحی سے مراد لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ ایک شرعی معنی ہے جو صرف ایک رسول ملائکہ میں سے ایک، یعنی وہ فرشتے جو رسول بھی ہیں، جیسے حضرت جبریل، حضرت میکائیل، یہ اس طرح کے فرشتے جو ہیں، تو رسول ملائکہ میں سے کوئی جو وحی لاتے تھے اس وحی کو مراد ہے کہ وہ کس طرح سے لاتے تھے۔ تو کبھی اس طرح پر کہ انہوں نے فرشتوں کی شکل میں آ کر رسول پاک کے پاس پڑھا، اور کبھی یتمثل ملک رجلا کہ آدمی کی شکل میں فرشتے آتے اور میرے سامنے پڑھتے، اور وہ پڑھتے جاتے، میں اس کو پڑھتا بھی جاتا اور یاد بھی کرتا جاتا، جیسے وحی کا آنا پورا ہوا ویسے ہی میں پورا یاد کرتے فارغ ہو گیا۔ یہ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اب اس کے بعد اب وہ حدیث پڑھیے، آیت جو ذکر کی ترجمۃ الباب کے ساتھ، وہ یہ ذکر آیت کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو ہم نے کیف کان بدء الوحی میں وحی ذکر کیا، اس وحی کے لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ شرعی معنی مراد ہے۔ وہ وحی جو فرشتے رسول ملائکہ لاتے ہیں نبی کے پاس، تو اس وحی کو اس پیغام کو لانا یہ وحی کہلاتا ہے۔ تو وہ پیغام حضرت جبریل پورا قرآن اکیلے وہی لائے رسول پاک کے پاس، اور دوسرے بہت سے احکام آتے تھے، مگر وہ احکام کبھی جبریل علیہ السلام لائے، کبھی میکائیل علیہ السلام لائے، کبھی اسرائیل علیہ السلام لائے، کبھی اسرافیل علیہ السلام لائے، یعنی دوسرے ملائکہ میں سے کوئی نہیں لا سکتا ہے، مگر قرآن مجید کی وحی صرف جبریل امین لائیں گے۔
اور کوئی نہیں آیا. چلیے اب اس کے بعد حدیث پڑھیے. حدثنا احمد حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فرما رہے ہیں امام بخاری کہ مجھ کو یہ حدیث حضرت حمیدی نے سنائی اور حمیدی نے کہا کہ مجھ کو سفیان ابن عیینہ نے یہ حدیث سنائی اور سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ مجھ کو محمد ابن ابراہیم تیمی نے یہ حدیث سنائی اور وہ کہتے ہیں یحییٰ ابن سعید. ہاں یہ حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید انصاری نے مجھ کو حدیث سنائی اور سفیان یہ یحییٰ ابن سعید انصاری کہتے ہیں کہ مجھ کو حدیث سنائی محمد ابن ابراہیم تیمی نے. وہ روایت کرتے ہیں علقمہ ابن وقاص لیثی سے. علقمہ ابن وقاص لیثی یہ وہ راوی ہیں جن کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ صحابی تھے یا صرف تابعی تھے. سمجھ میں آیا؟ ہاں بہرحال وہ اگر تابعی بھی تھے تو اجلے تابعین میں تھے. چلیے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم تیمی سے اور وہ علقمہ ابن وقاص لیثی سے. علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو منبر پر یہ حدیث سناتے ہوئے سنا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منبر پر اپنے خطبے کے درمیان یہ حدیث سنا رہے تھے. میں نے اسی وقت ان سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی. کیا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا مدار نیتوں پر کیا معنی؟ ثواب. اعمال کے ثواب کا مدار ہے وہ نیت پر ہے. جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی اچھا ثواب ہوگا. تو نیت کی گہرائی کے اعتبار سے ثواب بھی گہرا ہوگا. ہاں چلیے کہاں ہے؟ تو انما الاعمال بالنیات. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نویٰ. آدمی کے لیے وہی ہے جو نیت کرے یعنی جیسی نیت کرے ویسا ثواب ہے. ایک تو یہ اور ماں اشریہ کو تو ماں نوا کا معنی نیت. ماں نوا مانے نیت. آدمی کو نیت سے عمل کا ثواب ملے گا اور نیت کا ثواب خود بخود ملے گا. دو چیزیں ہوئی. ایک ہے نیت اور ایک ہے عمل. مگر عمل کا ثواب نیت سے ملے گا اور نیت کا ثواب ایک اور نیت کرو کہ نیت کرتا ہوں کہ نیت کی میں نے یہ نہیں بلکہ نیت کا ثواب خود بخود ملے گا. یہ نہیں کہ اس کا نیت بھی ایک عمل ہے اور وہ جب تک اس کے لیے نیت کا بانی نیت کی میں نے کہ نیت کی میں نے. ہاں یہ نہیں بلکہ اس کا ثواب خود سے ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں
تو یہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آدمی کو نیت کا ثواب خود بخود ملے گا اور عمل کا ثواب نیت سے ملے گا. ہاں، عمل کا ثواب نیت پر ہے. اب نویت ان اصلی رکعتین، یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا معنی لو تو معنی یہ نیت ہے اور اس کا ثواب خود سے ملا اور نماز پڑھنے کا ثواب نماز پڑھنے سے ملا. چلیے، اور نماز کی نیت کی تو اس کا خود سے ثواب مل گیا نیت سے. ہاں، تو عمل کی نیت کرنے سے ایک ثواب ہو گیا اور اس کے بعد نیت کے بعد عمل کر لیا تو کم سے کم 10 گنا ثواب ملے گا اور 700 گنے تک بھی ملے گا، مل سکتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اور اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا ثواب چاہے اور بڑھائے 700 گنے سے بھی زیادہ بڑھائے. ہاں، تو نیت جتنی قیمتی ہوگی ثواب بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. چلیے، ہو گیا. تو اب یہاں یہ ہے سرکار نے فرمایا کہ نیت پر مدار ہے عمل کے ثواب کا. انما الاعمال بالنیات، یعنی انما ثواب الاعمال بالنیات، نیت سے عمل کا ثواب ملے گا. اور نیت کا ثواب فرماتے انما للعلم ما نوى، آدمی نے جو نیت کی اس نیت کا ثواب خود سے ملے گا. ما نوى، ما مصدریہ ہو تو نیت کے معنی میں ہو گیا. ما نوى کہ آدمی کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا. اور ما موصولہ ہو تو جس چیز کی نیت کرے اس کا ثواب ملنا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ جس چیز کی نیت کرے، جیسے نماز پڑھنے سے اللہ کی عبادت کی نیت کی تو عبادت کا ثواب ملے گا. اور اگر یہ نہیں بس نیت نماز کی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی عبادت، تو اس میں نماز کا ثواب ملے گا مگر وہ گہرائی کا ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے اس کے لیے نیت بڑی گہری کرنی پڑے گی. چلیے، انما للعلم ما نوى، آدمی کو نیت کا ثواب خود بخود ملے گا. اب اس کے بعد اس پر تفریح کے لیے کچھ بتا رہے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ نیت پر ثواب ملنا عمل کا اور نیت کا ثواب ملنا. تو فرماتے ہیں فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. جو آدمی ہجرت کرے مکے سے مدینہ طیبہ آئے، ہجرت کرے کہ دین کی خاطر ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے. تو مکے کا شہر چھوڑ کر جو لوگ مدینے آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے اور مکہ چھوڑنا یہ ہجرت کہلاتا ہے. یہ ہجرت، تو ہجرت کا بہت بڑا ثواب ہے. اس لیے مہاجرین اور انصار صحابہ کی دو قسمیں اور انصار کا بہت بڑا مرتبہ ہے مگر مہاجرین کا ان سے کئی گنا زیادہ مرتبہ ہے.
سمجھ گیا؟ یہ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عمر کانت ہجرتہ، جس نے ہجرت کی اللہ رسول کے لیے اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے یعنی مقبول ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا، اس کی وجہ سے قرب الہی ملے گا۔ عمر کانت ہجرتہ، یہ دنیا اس کی بات جو دنیا کے لیے ہجرت کر کے آئے کہ مکہ چھوڑا مدینے چلو یار، وہاں بزنس خوب اچھی چلے گی، اور وہاں چلو بہت سے لوگ ہم کو اپنا بھائی بنا لیں گے اور اپنے مال میں شریک کر لیں گے۔ تو اس طرح نیت مختلف طرح کی، ایک تو یہ ہے کہ ہجرت کی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سمجھ گئے، اپنا دین بچانے کے لیے، اس لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اعلیٰ قسم کی ہے۔ اور ایک وہ کہ ہجرت کرے مکے سے مدینے آئے یہ سوچ کر کہ چلو یار وہاں پر بجلی بات چڑھتے ہیں، تو وہ اس ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، بزنس ملے گی۔ ہاں جو دنیا میں جو کچھ مل جائے بس یہ ہو گیا سب۔ تو جو دنیا کے لیے یا اس کام کے لیے کہ کسی عورت یہاں پر نکاح نہیں ہو رہا ہے، مکے سے مدینے چلو وہاں پر کوئی رشتہ مل ہی جائے گا، تو اس لیے ہجرت کر کے آیا، تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جو گھٹیا کام سوچ کے آیا۔ لیکن ہجرت اس لیے کی کہ میرا دین وہاں جا کر محفوظ ہوگا، رسول پاک ہمیں تعلیم دیں گے اور ہم کو اللہ سے قریب فرمائیں گے، یہ نیت کی، تو اس کی ہجرت بڑی بلند ہجرت ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، تو یہ مہاجر بہت اونچے درجے کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مہاجرین و انصار کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یہ جو بخاری شریف آغاز کی مجلس ہے اس کو قبول فرما لے، اور جن بچوں نے اس کو شروع کیا یا اللہ ان کو بخاری شریف کی حدیث پڑھنے کا ذوق بھی عطا فرما، شوق بھی عطا فرما، اور ان کو بخاری شریف کے سمجھنے اور اس کا ادراک کرنے کی یا اللہ ان میں صلاحیتیں بیدار فرما دے۔ الہی خیر گردانی آپ کے شاہ جلانی فصیل یا الہی کل صابق بحرمت سید الابرار سید وصلی اللہ تعالی۔ اور یا اللہ جن بچوں نے اس جگہ بخاری شریف کی کا آغاز کیا یا اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرما اور حدیث فہمی کی صلاحیت ان کے اندر پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔